ہوگا اور اس کے انوار اور برکات سے استفادہ کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے علاوہ سال کے 11 مہینوں کے اندر بھی عبادات، ذکر و اذکار، نمازیں، تلاوت، اس کا اہتمام تو وہ ہے ہی ہے، لیکن رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح روزوں کا اہتمام کیا ہے اور تلاوت، ذکر و اذکار کا، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہر سال رمضان میں جبریل علیہ السلام کی آمد ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے اور کوئی پارہ سناتا، دوسری مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سناتے۔ جبریل کے ساتھ مل کر کے رمضان میں 2 ختم تو آپ اس طریقہ پر نکالتے جو جبریل کی موجودگی میں۔ اس کے علاوہ تراویح میں اور تہجد میں آپ نے کتنی تلاوت کی ہوگی، یہ چیز منقول نہیں ہے، اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ البتہ شارحین اور محدثین یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک رکعت کے اندر 5 پاروں کی بھی تلاوت فرمائی ہے۔ آخری سال جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اشارتاً بتا دیا کہ پیارے، یہ آپ کی مبارک زندگی کا آخری سال ہے، اس کے بعد شاید اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو، اس لیے اس دفعہ زیادہ توجہ دینی ہے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ 2 ختم جبریل کو سنایا ہے، اور 2 ختم جبریل علیہ السلام نے آپ کو سنائے، اس کا ذکر تو بخاری میں ہے۔ 4 ختم تو اس طریقے پر ہوا، باقی تراویح میں اور تہجد میں آپ نے کتنے ختم کی ہے یہ چیز منقول نہیں ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ ثبوت اس کا نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ جو علم سے فارغ ہوں وہ اس قسم کی باتیں کریں، منقول نہیں ہے یہ چیز۔ امت مسلمہ سے، مسلمان بہنوں سے اور بھائیوں سے میری گزارش ہوگی کہ کعب بن عجرہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے اور اپنے گناہوں کی اور اپنی نغزشوں کی مغفرت نہ کرائے، اللہ کو راضی نہ کرے والدین کی خدمت کر کے، وہ آدمی تباہ اور برباد ہو۔ جبریل بتا رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس کے سامنے ہو اور وہ اتنا بخل سے کام لے کہ آپ کو درود نہ بھیجے، اس کی بھی تباہی ہو۔ جبریل بددعا دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ تیسرا وہ شخص کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور حاضر ہو اور وہ شخص روزوں کی اور تلاوت اور ذکر و اذکار اور استغفار کا اہتمام نہ کرے، اپنے پروردگار کو راضی نہ کرے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، یہ بندہ تباہ ہو۔ اس پر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے اور پیارے جبریل علیہ السلام اس بددعا کو نقل بھی فرما رہے 3 قسم کے ان اشخاص کے لیے، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ جہاں اللہ کی پھٹکار ہو، جبریل اس کو نقل کرے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہے، اس وعید کے تحت جو شخص آ جائے اور وہ شخص پھر یہ سمجھے کہ میری مغفرت ہوگی، میں بچ جاؤں گا اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے، شاید یہ ہے کہ جب تک وہ توبہ نہ کرے تو رمضان کو اس طرح نظر انداز کرے، رمضان کی کوئی اہمیت اس کے سامنے نہ ہو، شاید یہ ہے کہ وہ راندے درگاہ ہو اور توبہ کی توفیق بھی اس کو نہ ملے۔ اس طرح گناہ کرتے کرتے رمضان میں خاص طور پر جو اللہ کو للکار رہا ہے اور اس فریضہ کو للکار رہا ہے، یقیناً وہ اللہ کا ایک بہت بڑا باغی ہے۔ اس لیے ہم انسان ہو کر کے بحیثیت انسان اور مخلوق ہو کر کے خالق کا مقابلہ اور اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنا، للکارنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہوگا۔ بہنوں سے اور بھائیوں سے گزارش ہے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے رمضان میں روزوں کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، استغفار کا اور صدقے کا، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ اپنے قرب و جوار کے جو آپ کے ہمسایہ ہے، جو آپ کے عزیز ہے، بعض ان میں سے برسر روزگار نہیں ہے، محتاج ہے، ان کو افطار کرانا۔ آپ اگر ان کو افطار کرائیں گے، جو روزے دار کو افطار کراتا ہے تو جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، چاہے وہ اگر یہ کہ اعلیٰ قسم کے کھانے کی گنجائش نہیں رکھتا، اعلیٰ قسم کی چیزیں اس کو کھلا نہیں سکتا، اور دودھ کا ایک گھونٹ
اور پانی پر اگر افطار کراتا ہے، کھجور کے دانوں پر افطار کراتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی جتنا وہ روزے دار کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس بندے کو بھی ملے گا۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ ہر ایک کا ثواب مستقل ہوگا، روزے دار کا اور افطار کرانے والے کا، دونوں میں سے کسی کی ثواب میں اور اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی بھی نہیں۔ اللہ پاک نے اس مہینے کو خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف نسبت کر کے حدیث میں جیسے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، وفی روایت الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ خالص میرا ہی ہے اور جو روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ میں اللہ خود ہی دیتا ہوں، باقی اعمال کو فرشتے لکھ ہی لیتے ہیں۔ روزے کو اپنی طرف، حالانکہ ذکر و اذکار، تلاوت، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دیگر اعمال ہے، وہ سارے عبادات تو اللہ ہی کے لیے ادا کی جاتی، لیکن رمضان کے روزوں کا اور روزے کی اور رمضان کے مہینے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے خصوصی طور پر اس کی نسبت یہ ہے کہ اپنی طرف کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مردانگی دی ہے جن کو اللہ نے ان کے خلاف گفتگو نہ کرو، ان کے خلاف، بالکل مجاہدین کے خلاف افغانستان والوں کے مرتد ہو جاؤ گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ مجاہدین جہاں بھی کر رہے ہیں وہ اپنے قبر میں خود جائیں گے۔ ابلغکم رسالات ربی، اللہ کے پیغام تمہیں بار بار پہنچا رہا ہوں، تبلیغی تفعیل پر، تکرار پر دلالت کر رہا ہے۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں اور امین فی الرسالت ہوں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ امین، اللہ اکبر، امین امانت میں خیانت نہ کریں، ایک پیسے کی امانت ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس میں خیانت نہیں کرنا، مالی وہ اتنا نہیں ہے، مسئلہ دینی خیانت یہی ہے کہ حق کو چھپانا ہے۔ اواجبتم اکذبتمونی اتکذبونی یا اکذبتمونی، کیا تم میری تکذیب کرتے ہیں؟ واجبتم، تمہیں تعجب ہے، من ان جاءکم ذکر قائل من ربکم، اللہ کی طرف سے نصیحت آ رہی ہے، علی لسان رجل کائن منکم، تمہارے ایک آدمی کی نصیحت آ گئی، لینذرکم، جہاں کے ساتھ متعلق ہے لینذرکم، آپ کو جہنم سے یہ کہ ڈرا دے۔ والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے اور اپنے گناہوں کی اور اپنی نغزشوں کی مغفرت نہ کرائے، اللہ کو راضی نہ کرے والدین کی خدمت کر کے، وہ آدمی تباہ اور برباد ہو۔ جبریل بتا رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس کے سامنے ہو اور وہ اتنا بخل سے کام لے کہ آپ کو درود نہ بھیجے، اس کی بھی تباہی ہو۔ جبریل بددعا دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ تیسرا وہ شخص کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور حاضر ہو اور وہ شخص روزوں کی اور تلاوت اور ذکر و اذکار اور استغفار کا اہتمام نہ کرے، اپنے پروردگار کو راضی نہ کرے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، یہ بندہ تباہ ہو۔ اس پر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے اور پیارے جبریل علیہ السلام اس بددعا کو نقل بھی فرما رہے، تین قسم کے ان اشخاص کے لیے، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ جہاں اللہ کی پھٹکار ہو، جبریل اس کو نقل کرے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہے، اس وعید کے تحت جو شخص آ جائے اور وہ شخص پھر یہ سمجھے کہ میری مغفرت ہوگی، میں بچ جاؤں گا اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے، شاید یہ ہے کہ جب تک وہ توبہ نہ کرے تو رمضان کو اس طرح نظر انداز کرے، رمضان کی کوئی اہمیت اس کے سامنے نہ ہو، شاید یہ ہے کہ وہ راندے درگاہ ہو اور توبہ کی توفیق بھی اس کو نہ ملے، اس طرح گناہ کرتے کرتے رمضان میں خاص طور پر جو اللہ کو للکار رہا ہے اور اس فریضہ کو للکار رہا ہے، یقیناً وہ اللہ کا ایک بہت بڑا باغی ہے۔ اس لیے ہم انسان ہو کر کے بحیثیت انسان اور مخلوق ہو کر کے خالق کا مقابلہ اور اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنا، للکارنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہوگا۔ بہنوں سے اور بھائیوں سے گزارش ہے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے رمضان میں روزوں کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، استغفار کا اور صدقے کا، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ اپنے قرب و جوار کے جو آپ کے ہمسایہ ہے، جو آپ کے عزیز ہے، بعض ان میں سے برسر روزگار نہیں ہے، محتاج ہے، ان کو افطار کرانا۔ آپ اگر ان کو افطار کرائیں گے، جو روزے دار کو افطار کراتا ہے تو جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، چاہے وہ اگر یہ کہ اعلیٰ قسم کے کھانا کی گنجائش نہیں رکھتا، اعلیٰ قسم کی چیزیں اس کو کھلا نہیں سکتا، اور دودھ کا ایک گھونٹ
اور پانی پر اگر افطار کراتا ہے، کھجور کے دانوں پر افطار کراتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی جتنا وہ روزے دار کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس بندے کو بھی ملے گا۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ ہر ایک کا ثواب مستقل ہوگا، روزے دار کا اور افطار کرانے والے کا، دونوں میں سے کسی کی ثواب میں اور اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی بھی نہیں۔ اللہ پاک نے اس مہینے کو خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف نسبت کر کے حدیث میں جیسے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، وفی روایت الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ خالص میرا ہی ہے اور جو روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ میں اللہ خود ہی دیتا ہوں، باقی اعمال کو فرشتے لکھ ہی لیتے ہیں۔ روزے کو اپنی طرف، حالانکہ ذکر و اذکار، تلاوت، زکوٰۃ، حج ہے اور دیگر اعمال ہیں، وہ سارے عبادات تو اللہ ہی کے لیے ادا کی جاتی ہیں، لیکن رمضان کے روزوں کا اور رمضان کے مہینے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے خصوصی طور پر اس کی نسبت یہ ہے کہ اپنی طرف کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی رہے، میری گزارش ہوگی کہ ہماری آمدنی کے اندر بھی کچھ حرام کی آمیزش تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر آمدنی حرام کی ہے اور صبح سے لے کر کے شام تک آدمی بھوکا پیاسا روزہ بھی رکھتا ہے، افطار حرام مال سے اور سحری کا کھانا بھی حرام مال سے، تو یقیناً فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعائیں کس طرح قبول ہو جائیں گے، رمضان میں اس کی مغفرت کس طریقے پر ہوگی۔ اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ کوشش کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ اس رمضان کے مہینے کے لیے کم از کم حلال کمائی ہمارے پاس ہو جس میں افطار کرنا، اور اس حلال کمائی سے اپنے بچوں کو افطار کرانا اور سحری کا کھانا رمضان میں تو کم از کم اس کا اہتمام ہو، کوشش کر لیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ ثواب بھی نہ ملے، تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی محرومی اور اس سے بڑی بدبختی کائنات کے اندر انسان کے حق میں کوئی اور متصور نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام گزارش ہوگی کہ غیبت اور گالی گلوچ، اسی طریقہ پر یہ ہے کہ فضول اور لایانی قسم کے مباحث میں، فضول لایانی قسم کی باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا اور پروردگار کی طرف متوجہ نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑی بدبختی ہے۔ غیبت سے زیادہ اور اس طرح بہتان تراشی سے، الزام تراشی سے، فضول لایانی قسم کے گپ شپ سے اس سے اجتناب کرے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع فی ان یدع، ایک روایت میں ان یدع طعامہ و شرابہ، جو آدمی جھوٹی بات اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا اس کو ترک نہ کر دے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا کھانا پینا ترک کر کے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس وجہ سے مشکل نہیں ہے، غیبت سے بھی آسانی سے اجتناب کر سکتے ہیں، الزام تراشیوں سے آسانی سے اجتناب کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ کوشش ہونی چاہیے، اللہ آپ کا حامی ہو۔ اور جن وباؤں کے اندر اس وقت امت مسلمہ اور جس قسم کے مشکل مراحل میں یہ امت پھنسی ہوئی ہے، گزارش ہوگی کہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بوڑھے جو مستجاب الدعوات ہوں اور نوجوان اور ہر قسم کا بندہ ہم میں سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ امت کہاں یہ ہے کہ کس عذاب میں یہ ہے کہ پھنسی ہوئی ہے۔ اللہ ہی اس امت کے حالت اظہار پر رحم فرمائے۔ امت کے لیے دعا کریں گے، امت کے حق میں وہ دعا نہیں ہوگی، دعا آپ کے اپنے حق میں ہوگی، آپ کے اولاد کے حق میں ہوگی اور آپ کے یہ کہ عزیزوں کے حق میں ہوگی، آپ کے مرحومین کے لیے دعا ہوگی۔ دوسروں کے لیے دعا جتنے کریں گے اس ضمن میں اللہ پاک آپ کی اپنی دعائیں بھی قبول فرمائیں گے۔ امت مسلمہ بہت مشکل مراحل سے گزر رہی ہے، امت مسلمہ اور امت محمدیہ بڑی آزمائشوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے انوار اور اس کی برکات سے استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تراویحوں کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا آپ خوب اہتمام کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ رمضان المبارک کے انوار اور برکات سے میری ماؤں کو، بہنوں کو، بوڑھوں کو، میرے سر کے تاجوں کو اللہ زیادہ سے لے جا رہا تھا۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بھوت لگ گیا میرے پیچھے، موطا امام مالک کی حدیث سنا رہا، فرمایا اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ اگر آپ کو یاد نہ رہے تو قل اعوذ برب الفلق برب الناس تو یاد رہیں گے، اس کو پکڑو۔ یہ اتنے